یکم محرم کا دن، آج کا دن حضرت فاروق اعظم کو یاد رکھنا، لوگوں کو بتانا، دن بار عمر کی باتیں کرنا، خراج تحسین پیش کرنا۔ حضرت فاروق اعظم کو زخم لگا، آپ نے فرمایا اپنے بیٹے سے، بیٹا جا حضرت عائشہ کے پاس۔ گنبد خضرا میں 3 لوگوں کے دفن ہونے کی جگہ ہے، ایک میں ابو بکر دفن ہو چکے، ایک میں رسول پاک کا مزار قدسی بن چکا، ایک جگہ خالی ہے، جا کے عائشہ سے پوچھنا، مجھے پتہ ہے وہ 18 سال کی عمر میں رسول پاک پردہ کر گئے تھے، 18 سال سیدہ کی عمر تھی، عائشہ نے جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، جا کے باہر کھڑے ہو کے کہنا، اماں جی، عمر کہتا ہے میرا دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ مجھے نبی پاک کی گنبد کے سائے میں جگہ ملے، جا کے عرض کرنا، اور بیٹا باہر کھڑے رہنا، زیادہ زید نہ کرنا، مومنوں کی ماں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کے باہر کھڑا تھا، دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ عمر کا بیٹا ہو۔ اماں جی، عمر فرماتے ہیں اجازت دو تو دل کرتا ہے نبی پاک کے ساتھ لیٹ جاؤں، وفا میں گزار دی عمر ساری زندگی لے سجنو آسا توڑ نبھائی، دل کرتا ہے حضور کے ساتھ لیٹنے کو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں دروازے سے باہر کھڑا تھا، لیکن عائشہ کے رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی، حضرت عائشہ صدیقہ ہچکیاں لے کے روئی۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا عمر سے جا کے کہنا، عمر کوئی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا، لیکن عمر تو نے وفا کی تاریخ بنائی ہے، عمر تو نے کمال کر دی ہے، عمر تو نے حد کر دی ہے، عمر کو جا کے کہنا کہ میں جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں گی، جہاں میرا وقت آئے گا دفن ہو جاؤں گی، لیکن عمر تیری خدمات کہتی ہے کہ تجھے نبی کے ساتھ دفن ہونا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب دفن ہونے کی تانی پر سہیلیاں رنگا رنگ کھڑے، ترے اوس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، فرماتے ہیں آیا عمر کو آ کے بتایا پیشانی خون سے بھری ہوئی، عمر نے سجدے میں رکھ دی، رو کے کہا آج میری توڑ نبھ گئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم مصطفیٰ کے ساتھ لیٹ گئے، میرے نبی نے فرمایا عمر میں تجھے اپنے پڑوس میں دفن کر رہا ہوں، تو نے اگر راہ وفا میں بیٹے تک قربان کر دیے ہے نا، تو قیامت تک جو مجھے سلام کرنے آئے گا تجھے بھی سلام کر کے جائے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر خود فتح کیا تھا، خود فاتح تھے، حضرت عمر نے انہیں گورنر مصر بنا دیا۔ ان کا بیٹا ایک عام آدمی کے بیٹے کو کہنے لگا چلو اپنا اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں، بھلا کون جیتتا ہے۔ گھوڑے دوڑے، عام آدمی کا بیٹا جیت گیا، گورنر صاحب کے بیٹے نے درہ اٹھایا، اور درہ اٹھا کر کے اس جیتنے والے غریب آدمی کی کمر پہ درے مارے۔ اس کو جب درے لگے تو بیٹے نے گھر آ کے باپ کو اپنی لہو لوہان کمر دکھائی۔ باپ کے دل میں بڑی قدر ہوتی ہے اولاد، درجے تو لوگ ماں کے بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن جتنا باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی تقاضا کوئی کر نہیں سکتا۔ والد نے جب دیکھا نا لہو لوہان ہے گردن، تو والد چیخے، روئے، اور پھر پتہ نہیں اگلے 1.5 منٹ میں اس بچے کے والد کو کیا ہوا، اس نے آنسو پونچھے اور بیٹے کو کہنے لگا میرے گھوڑے کے پیچھے بیٹھ۔ کہا کدھر جانا ہے؟ فرمانے لگے یہ ظلم کا دور نہیں، یہ عمر کا دور ہے۔ ہاں ایسی بات ہے کوئی جو مرضی کر جائے؟ بیٹھ میرے گھوڑے پہ۔ آدھی رات کے وقت پہنچے مدینے، اور باہر جا کے وہ آدمی پکارنے لگے، کہنے لگے عمر باہر آؤ، نکلو خوابگاہ سے۔ جب غریبوں پہ ظلم ہو تو پھر حکمرانوں کو سونے کی اجازت نہیں ہوا کرتی، باہر آؤ۔ فاروق اعظم آدھی رات کو اٹھ کے آئے، کیا ہوا؟ کہا عمر دیکھ یہ بیٹا جو میں نے اپنے منہ کے نوالے کھلا کھلا کے پالا ہے، ذرا میرے لال کی پشت دیکھ، تیرے دور حکومت میں یہ حال ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ فاتح مصر کو۔ حضرت عمر بن عاص بیٹے سمیت آئے، جناب فاروق اعظم فرمانے لگے مجمع میں کھڑا کر کے، فرمایا کیوں مارا تو نے اس کو؟ گردن جھک گئی۔ فرمایا تو گورنر کا بیٹا تھا اس لیے مارا ہے؟ اس غریب آدمی کے بچے کو کہا درے پکڑ، اور گورنر کے بیٹے کو اس کے سامنے مار، اور اتنے مار کے اسے سمجھ آئے۔ جب اس کو درے لگ رہے تھے تو لوگ دیکھ رہے تھے، تھوڑی دیر گزری تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گورنر مصر کو بھی سزا دو، اس کے کپڑے اتروا کے اسے ٹاٹ کا لباس پہناؤ۔ لوگ کہنے لگے حضور گورنر صاحب کی کیا غلطی؟ سنو اور یاد رکھنا،
حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اس بچے کے دل میں بات ڈالی کس نے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ کس نے بات ڈالی کہ تو چودھری کا بیٹا اور باقی کمی ہوتے ہیں؟ کس نے سکھایا اسے؟ وہ طاقتیں بھی ہم کچلیں گے جو سکھاتی ہیں کہ فلانا بڑا ہے فلانا چھوٹا ہے۔ فرمایا نا، جب کوئی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ برابر ہو جایا کرتے ہیں۔ اس کو کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا اس کو؟ گورنر کو بھی۔ اور پھر حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا، حضرت عمر بن عاص کی طرف دیکھ کے فرمایا جب اللہ نے ان لوگوں کو آزاد پیدا کیا تم نے کیوں غلام بنا لیا؟ جب رب نے آزاد پیدا کیا تم نے کیوں غلام بنایا؟ عزیزو یاد رکھو، جب انصاف کا بول بالا ہوتا ہے پھر کوئی آدمی ڈرتا ہے، یہاں انصاف نہیں ملتا۔ اور میں آپ خود ایک بات یاد آ گئی، حضرت عمر کا زمانہ تھا تو غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ جو لوگ غریب کہلاتے ہیں نا وہ ذرا میری بات پہ زیادہ توجہ کریں، غریبوں کو سنانے لگا ہوں، غریب ذرا توجہ کریں۔ غسان کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرتے ہی وہ آئے حج کرنے۔ حج کے بعد فارغ ہوئے تو ایک نفلی طواف کر رہا تھا غسان کا بادشاہ، شاہ غسان۔ حج تو خانہ کعبہ میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے، آج تو مسجد نبی میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے، یہاں آ کے بھی، یہاں بھی۔ اور دیکھتے صحیح تو کھڑا کہاں ہے؟ یہاں بھی پولیس والوں نے بازو پکڑے، سوچو تو صحیح یہ حال کر دیا تم نے مذہب کا۔ طواف کعبہ ہو رہا ہے اور غسان کے بادشاہ نے جبہ پہنا ہوا ہے باریک اور لمبا، وہ طواف کعبہ کر رہا تھا تو ایک غریب آدمی کا پیر اس کے جبے پہ آ گیا۔ جب پیر آیا تو اس نے پلٹ کے غریب کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ جب تھپڑ مارا تو اس غریب نے سیدنا فاروق اعظم کی عدالت میں مقدمہ کر دیا، کہا بادشاہ نے تھپڑ مارا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کو بلایا، فرمایا تو نے اس غریب کو مارا ہے؟ کہا جناب اس نے پیر رکھا تھا۔ تو فرمایا پیر رکھا تھا تو کیا ہو گیا؟ تو نے کیوں لمبا جبہ پہنا تھا؟ تجھے سمٹ کے چلنا چاہیے تھا۔ کہا میرے لیے حکم کیا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے یہاں اسے رات میں راضی کر لے، ورنہ صبح اسی جگہ اسی کونے میں خانہ کعبہ کے سائے میں وہ غریب تیرے منہ پہ تھپڑ مارے گا اور تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا۔ غریبوں سنو سنو، ساری رات وہ غسان کا بادشاہ غریب کی منت کرتا رہا تو راضی ہو جا۔ غریبوں تم سے شکوہ ہے، تم 2-4 لاکھ پہ راضی ہو جاتے ہو۔ غریبوں تم سے شکوہ ہے، تم انصاف ہونے نہیں دیتے۔ غریبوں تم تھوڑی تھوڑی بات پہ مطمئن ہو جاتے ہو، تھوڑی تھوڑی بات۔ جتنے غریب تن ہیں لباسوں سے دور دور اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں، اور جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں۔ اتنی تو ہمتیں ہو میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فخر اشاروں سے چھین لوں۔ تمہاری زیادتی ہے، تم نے ظلم پروان چڑھایا ہے۔ جب تم چودھری کے کہنے پر ایم این اے کے کہنے پہ راضی ہو جاتے ہو، تم انصاف ہونے نہیں دیتے۔ ڈٹنا سیکھو، کھڑے ہونا سیکھو۔ جب اسے کہا نا راضی ہو جا تو وہ غریب کہنے لگا میں راضی ہو جاؤں اور کل تو کسی اور کو بھی تھپڑ مارے؟ فرمایا جتنی تیرے پاس دولت ہے لا کے قدموں میں رکھ۔ ہم دولتوں کی پرواہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے محمد عربی کا چہرہ دیکھا ہوا ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اس لیے کہ جیسے میرے محبوب ہیں ویسا نہیں۔ تم اثر لینا چھوڑ دو، تم اثر بڑا لیتے ہو۔ ہاں تمہارے اوپر چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، اس لیے انصاف نہیں ہوتا۔ ڈٹنا سیکھو، کھڑے ہونا سیکھو۔ جو بھائی ڈٹ جاتا ہے نا وہ بڑے کمال کر جایا کرتا ہے۔ ساری رات مناتا رہا۔ حضرت عمر سے کہنے لگا وہ نہیں مانتا، تو جناب عمر کہنے لگے پھر تیاری کر لیں، ہم بادشاہ نہیں دیکھیں گے، دولت نہیں دیکھیں گے، ہم رسول اللہ کا دین دیکھیں گے، ہم نبی پاک کا نظام دیکھیں گے۔ وہ بادشاہ رات کو دوڑ گیا، بھاگ گیا، جا کے عیسائی ہو گیا۔ لوگوں نے کہا اتنا قیمتی آدمی عمر نے ضائع کر دیا۔ فرمایا چپ کرو، میں نے کوئی چیز ضائع نہیں کی، میں نے تو اپنے رسول کا دین بچا لیا ہے، کوئی شے ضائع نہیں ہوئی۔ عدل جب تک میں پھر کہوں گا اس عدل کے نقصان میں ہر آدمی برابر کا شریک ہے۔ ہم عدل ہونے نہیں دیتے، ہم عدل قائم نہیں کرتے، ہمارا تقاضا ہی نہیں کہ عدل ہو، ہم اپنے آپ کو عدل کے لیے پیش ہی نہیں کرتے، مزاج ہی نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ ایک جری انسان تھے، اور وہ علی تھے
جن پر انسانیت رشک کرتی. اور مولا علی وہ ہستی تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دیدار کو تو فرشتے بھی آیا کرتے نا، بڑا آدمی. اور پھر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی، خود مولا علی نے حضرت قاضی شریح کو قاضی بنایا، چیف جسٹس بنایا، اپنے ہاتھوں سے تعیناتی کی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی. کافی دیر گزر گئی تو ایک یہودی کے پاس وہ زرہ آپ کو نظر آئی. حضرت علی نے ڈائریکٹ اس سے چھین نہیں لی، حالانکہ امیر المومنین تھے. ہمارے ہاں ڈنڈا بھی بڑا چلتا ہے نا، جو طاقتور ہوتا ہے وہ تو تھانے جاتا ہی نہیں، اس کو ضرورت نہیں، اس نے تو بندے رکھے ہوئے ہیں، اس کو تو پتہ ہے کام کیسے لینا ہے. لیکن حضرت علی نے آئینی رستہ اختیار کیا، قانونی رستہ. قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ کیا کہ فلاں یہودی کے پاس میری زرہ ہے اور وہ چوری ہو گئی تھی، گر گئی تھی، گم گئی تھی، مجھے دلائی جائے. قاضی صاحب نے بلا لیا یہودی کو، امیر المومنین بھی کٹہرے میں. قاضی صاحب کہنے لگے اس سے کہ زرہ تیری ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس ہے تو میری ہے. قاضی صاحب کہنے لگے حضرت علی سے گواہ آپ کو دینے پڑیں گے کیونکہ مقدمہ آپ نے کیا ہے، اگرچہ وہ امیر المومنین ہے. توجہ ہے بھائیوں کی، سمجھ آ رہی ہے باتوں کی؟ گواہ امیر المومنین آپ نے دینے ہیں کیونکہ مقدمہ آپ نے دائر کیا. تو حضرت علی کہنے لگے میرا بیٹا حسن گواہی دے گا کہ میری ہے، اور میرا غلام کمبر گواہی دے گا. قاضی صاحب کہنے لگے حضور ان کی گواہی درست تو ہے پر میں نہیں تسلیم کرتا، اس لیے کہ بیٹے تو باپ کے حق میں بولا ہی کرتے ہیں، نوکر تو آقاؤں کے حق میں بولتے ہی ہیں، جائیں کوئی غیر جانبدار بندہ لے کے آئیں جو گواہی دے. تو حضرت علی خاموش ہو گئے، کہنے لگے ابھی میرے پاس ایسا کوئی گواہ نہیں. قاضی صاحب کہنے لگے چلیں پھر آپ یہودی کو راضی کریں، آپ نے کیوں بلا وجہ گھسیٹا عدالت میں، راضی کریں، انصاف کا تقاضا ہے. تو حضرت علی قریب گئے، کہنے لگے بھیا ناراض نہ ہونا، زرہ تو میری ہے، ناراض نہ ہونا، میں نے غلط مقدمہ نہیں کیا. علیحدہ بات ہے کہ میرے پاس گواہ نہیں تو میں کوئی بے انصافی نہیں کر سکتا، تو میرے ساتھ چل تجھے کھجوروں کا حلوہ کھلاتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. وہ یہودی کہنے لگا میں نے قاضی صاحب کا انصاف دیکھا اور جناب علی کا انصاف کے لیے کھڑا ہونے دیکھا تو میں مولا علی کے قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا علی جب تیری یہ شان ہے تو محمد عربی کا کیا مقام ہوگا. میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. دیکھیں نا تقاضا پورا کیا ہے حضرت علی نے. تو وہ کہنے لگا علی تیرے انصاف کے رنگ نے نا، جملہ یاد رکھنا، کہنے لگا یہودی علی تیرے انصاف کے اس رنگ نے میرے دل سے کفر کی میل دور کر دی، تیرے عدل نے میرا کفر توڑ دیا، کفر. لیکن شرط، لیکن نا غریب آدمی ابو ایوب انصاری، ماڑے بندے، اب تو پیر اور مولوی بھی گنجائش نہیں نہ دیتا کسی کو بولنے کی. تو سیاست دان تو اللہ کی پناہ، وہ تو پتہ نہیں کس طرح سوتے ہیں رات کو، اللہ ہی جانتا ہے، پتہ نہیں کس طرح اپنے آپ کو مطمئن کر کے وہ زندگیاں گزار رہے ہیں، خدا ہی بہتر جانتا ہے. حضرت عمر فاروق جیسا دلیر اور جرری آدمی جمعہ پڑھانے مسجد میں داخل ہوئے تو جناب ابو ایوب انصاری دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر تیرے نوکر نہیں، ٹائم پہ آیا کر، بڑی دیر سے کھڑے ہیں. کیوں دیر سے آیا؟ بڑے جلالی تھے نا حضرت عمر، لیکن وہ جلالی اس وقت تھے جب کوئی ظلم کرتا تھا، اور ذات کے لیے جلالی نہیں تھے. کب وقت پہ آیا کر، کو ملازم نہیں تیرے. تو سیدنا فاروق اعظم منبر پہ چڑھے اور فرمانے لگے اللہ ابو ایوب انصاری کا بھلا کرے، جب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی بادشاہ بگڑے گا نہیں، اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے میری توجہ صحیح. اور پھر عمر رو پڑے، رو کے فرمانے لگے مسلمانوں معاف کر دو، غلطی کوئی نہیں، میرے پاس کرتا ایک ہی ہے اور عبداللہ کی ماں نے وہ دھو کے خشک ہونے کو ڈال دیا تھا، غریب ہوں، کرتا دوسرا کوئی نہیں، تو وہ ذرا نا خشک ہونے میں آ کے دیکھ لو ابھی بھی گیلا ہے، مجھے معاف کر دو، میری غلطی نہیں ہے. صحابہ درد کے ساتھ رونے لگے اور کہنے لگے اللہ اس طرح کے حکمران ہمیشہ عطا کرتا رہے. میرے بھائی تو انصاف کا رنگ تو دے، ان تقاضوں کو سمجھنا. یہاں کسی کی جرت ہے بول سکے، طاقت ہے کسی کی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، سامنے پیش کیا اپنے آپ لوگوں کے سامنے. دو مال غنیمت کی چادریں بانٹ رہی ہیں، سب کو ایک ایک ملی ہے. فاروق اعظم جمعہ پڑھانے آئے تو اسی چادر کا کرتا، اسی کی تامت. لوگ کھڑے ہو گئے، عمر بتا تو نے دو کیوں لی؟ یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے، کیوں لی دو؟ حضرت عمر کہنے لگے میرا بیٹا جواب دے گا. عبداللہ بن عمر بولے، کہنے لگے ابا جی کے کپڑے بڑے پرانے ہو گئے تھے، میں نے اپنے حصے کی بھی اپنے ابا جی کو دے دی ہے.
دیکھیں نا یہ انصاف میرے نبی پاک نے کیا ہے, صحابہ نے سیکھا ہے. میں اور آپ تیار نہیں, ہم تیار نہیں انصاف کے لیے, ہمارا مزاج نہیں انصاف کا. ہمیں خود بہت سارا آگے پیش ہو کے رنگ دکھانا پڑے گا, اس کے لیے ہماری تیاری نہیں. اس لیے ہم حکمرانوں کو گالی دے کے چپ کر جاتے ہیں, اس لیے ہم وکیلوں کے کہتے ہیں بکتے بڑا ہیں, جج بکتے, یہ باتیں کر کے ہم خاموش ہیں. ہم پیش نہیں کر پا رہے, ابھی تک ہم اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر پا رہے کہ ہم سے مطالبہ کرو انصاف کا, کھڑا نہیں. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر کے لیے جب جا رہے تھے تو سواری ایک تھی, سوار تین تھے. ایک سواری اور سوار تین. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کٹھے نہ بیٹھنا, دو بیٹھے, سواریوں کو تکلیف ہوتی ہے. قربان جاؤں کیسا رسول دیا ہے جو جانوروں کے حقوق کا بھی خیال فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا دو بیٹھے. حضرت علی کہتے ہیں پہلے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, اور تیسرے ہمارے ساتھ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں جا رہے تھے بدر کے لیے, پہلے میں اور حضور بیٹھے, پھر نبی پاک اور ابو درداء بیٹھے. فرماتے ہیں پھر نمبر لگ گیا میرا اور ابو درداء کا, اور مصطفیٰ نے گھوڑے کی لگام تھامی تو حضرت ابو درداء تڑپ اٹھے, کہنے لگے علی نہ طبیعت مانتی ہے, نہ ادب مانتا ہے, نہ عشق مانتا ہے, تو اس طرح کر, میں تو چھوٹا ہوں, آپ کہیے رسول پاک سے, آپ ہر لحاظ سے بڑے ہیں, آپ عرض کیجئے کہ حضور نہ ادب مانتا ہے, نہ عشق مانتا ہے, نہ پیار مانتا ہے, نہ تقاضا ہے, مہربانی کرے آ جائیں. حضرت علی ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے محبوبہ ٹھیک ہے باری آپ کی پیدل چلنے کی ہے, پر مہربانی کریں, ادب پیار اور محبت مجبور کر رہی ہے. تو حضور نے فرمایا علی چپ کر, میں عدل نہیں کروں گا تو لوگ عدل سیکھیں گے کیسے؟ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو قوم سیکھے گی کیسے؟ مجھے عدل کرنے دے, انصاف کرنے دے. فرمایا چلنے دے مجھے پیدل, کچھ نہیں ہوتا. تقاضا عدل جب تک پورا نہیں ہوتا, آپ یقین کریں میرے صاحب کہا کرتے تھے میں عدالت کو عدالت نہیں کہتا, کچہری کہتا ہوں, اس لیے کہ عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے. یہاں تو حال یہ ہے, بتائیے وکیل کو نہیں پتا ہوتا کہ جو میرے پاس آیا یہ غلط آدمی ہے, وہ اس کی حمایت کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و صحبہ و آلہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا قاضی الحاجات, یا مجیب الدعوات, یا حلال المشکلات, یا دافع البلیات, یا مسبب الاسباب, یا قاضی الحاجات, یا رحمان یا اللہ, یا کریم یا اللہ, یا ستار یا اللہ, یا غفار یا اللہ, یا کریم یا اللہ, یا عزیز یا اللہ, یا ستار یا اللہ. اے ہمارے پروردگار 10 سال پورے ہو گئے, خدا بندہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا, تو نے فضل فرما دیا. اے اللہ ہم پلٹ کر جب دیکھتے ہیں تو 1% بھی ہم اس قابل نہیں کہ تیرے دین کی کوئی بات کر سکیں, کوئی پیغام دے سکے. اللہ کئی سالوں سے یہ دوست صبح کی نیند چھوڑ کے یہاں حاضر ہوتے رہے, مائیں بہنیں بچیاں بوڑھے بچے, اے اللہ بندوبست کرنے والے سب سے پہلے آتے رہے. خدا بندہ تیرے قرآن مجید کو پڑھا ہے, ہم کمزور تھے بس تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے. خدا بندہ ان میں سے ایک بات بھی تجھے پسند آئی ہے تو ہمیں معاف فرما دے, ہم سے درگزر فرما, ہمارے حال پہ رحمت فرما. رمضان آیا تھا پھر بیت رہا ہے, اللہ ہماری کمزوریاں ہماری کوتاہیاں پھر ایک دفعہ پیش نظر ہیں. اے عرش و فرش کے مالک, برے ضرور ہیں, کمزور ضرور ہیں, گناہگار ضرور ہیں, پر تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے, ہم تیرے غدار نہیں ہیں. اے اللہ ہم صحیح ہونا چاہتے ہیں, ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہیں, ارادے بھی ٹھیک ہیں, عمل میں کمزوری ہے, ہم پر ایک رحمت کی نظر کر دے, ہم پر ایک رحمت کی نظر کر دے. اے مالک کریم ایک نظر کرم سے دیکھ تو صحیح, یہاں غریب بھی بیٹھے ہیں, بوڑھے بھی بیٹھے ہیں, مجبور بھی بیٹھے ہیں, کئی رو رو کے تیری بارگاہ میں فریاد کرنے والے بیٹھے ہیں. اے اللہ بھول ضرور جاتے ہیں پر بندے تو تیرے ہیں, بھٹک ضرور جاتے ہیں پر غلام تو تیرے محبوب کے ہیں. ہمارے حال پہ رحمت فرما, اللہ ہمیں معاف فرما دے, اللہ ہم سے حساب نہ پوچھیو, اللہ ہمیں بغیر حساب معاف فرما دے, اللہ ہمیں بغیر حساب کے معاف فرما دے,
اللہ ہم سے درگزر کرنا، جب قیامت کے دن ازل کا بازار لگے اللہ ہم سے درگزر فرمانا، ہماری پردہ پوشی فرمانا، اگر ہمیں عزت دی ہے تو عزتوں پہ دوام دینا، اللہ ہمیں ذلتوں سے محفوظ رکھنا۔ عرش و فرش کے مالک، میں تو نے بہت ساری نعمتیں نہ بغیر مانگنے کے دی ہیں، ہم کمزور تھے تو نے صحت دی، ہم کمزور تھے تو نے اولاد کی نعمت دی، پھولوں کی طرح کے خوبصورت بچے دیے، اے اللہ تو نے ہمیں وفادار قسم کے دوست دیے، اے اللہ پیار کرنے والے ساتھی دیے، ٹوٹ کر چاہنے والے دیے، اے اللہ تو نے بغیر مانگے ہمیں نیک صالح استاد دیے، بزرگ دیے، شیخ دیے، اے اللہ بغیر کسی لالچ کے پالنے والا باپ دیا، شفقت کے بازو پھیلانے والی ماں دی، ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکے، اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اگر ہم بھول جائیں تو ہم سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرما۔ میں صبح دیکھتا رہا کس طرح بوڑھی مائیں گاڑیوں میں بیٹھ کے آتی ہیں، بہنیں گاڑیوں میں بیٹھ کے آتی ہیں، اللہ ان بیچاریوں کے کئی دکھ بھی ہیں، ان کی کئی تکلیفیں بھی ہیں، یہ کئی جگہ آزمائش کا شکار۔ ایک بزرگ فون کر کے کہہ رہے تھے بیٹی بڑی پریشان ہے، اللہ کریم سب پہ اپنا فضل فرما دے، ہم دنیا کے دھتکارے ہوئے تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہماری مدد فرما، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ فرما۔ اے اللہ یہ بوڑھے بیمار لوگ جو صبح چل کے تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے آتے رہے، ان کے قدموں کو قبول فرمانا، ان کی کوششوں کو قبول فرمانا۔ اللہ معذور بزرگ بیچارے لاٹھیوں کے سہارے یہاں تک پہنچ کر تیرے دین کی بات سنتے رہے، ان کے حال پہ کرم فرما، ان پہ رحمت فرما، ہم سے درگزر فرما، ہمارے ساتھ معافی والا معاملہ فرما۔ اے اللہ مائیں بہنیں بچیاں بیچاری اللہ شوق سے ذوق سے آتی رہیں، خداوندہ ان کے دکھ دور فرما دے، ان کو آزمائشوں سے نکال دے۔ جو بیچاریاں اولاد کے لیے روتی ہیں اور کہتی ہیں ایک بیٹی ہی مل جائے سسرال میں رہنے کے قابل ہو جاؤں، اللہ ان پہ رحم فرما دے۔ جو جس حال میں پریشان ہے اس کی مدد فرما دے، تیرے محبوب کی امت بڑی پریشان ہے۔ اے اللہ ختم قرآن کا موقع ہے، رمضان کی جاتی ہوئی گھڑیاں ہیں، اے اللہ پوری دنیا میں رسول اللہ کے غلاموں کا خون بہہ رہا ہے، اے اللہ اتنی بڑی دنیا میں برما کے مجبوروں کو رہنے کو جگہ نہیں مل رہی، سالوں بیت گئے، کشمیر کی بچیاں روتی ہیں، اللہ فلسطین کی مائیں پکارتی ہیں، پاکستان کی سڑکوں پہ روز خون بہتا ہے۔ ہم نے بڑی بڑی کوشش کر کے بڑے بڑے لوگوں کے وعدوں پہ اعتبار کیا، اے اللہ اب تو ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، غریبوں کی مدد فرما، یتیموں کی مدد فرما، اے اللہ جو سڑکوں پہ جھونپڑیوں میں ہیں ان کی مدد فرما، اے اللہ جو بیچارے چھابڑی فروش ہیں ان کی مدد فرما، جہاں جوان بچیاں ہیں ان کی مدد فرما، اے اللہ غریبوں کی مدد فرما، مجبوروں کی مدد فرما، اے اللہ تنگ دست لوگوں کی مدد فرما، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کو وسعت دے دے۔ ہمارے وہ مشائخ، ہمارے وہ بزرگ انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرما، ان پہ کرم نوازیاں فرما۔ جن کے عزیز و رشتہ داروں میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ جن کے ماں باپ رخصت ہو گئے ان کی قبریں نور سے بھر دے، رحمت سے بھر دے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ زندگی میں جب موت کا وقت آئے نا تو ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرمانا، ہمیں بے ایمانی کی موت سے محفوظ رکھنا، ایماندار مارنا ہمیں، اللہ ہماری آخرت کی منزلوں پہ اپنا فضل رکھنا، ہم سے سخت حساب نہ لینا۔ اے اللہ بس خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں کچھ بھی ہیں، مولا تیرے محبوب کی امت سے رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔